عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اور وائرل ویڈیوز اور تصویروں کے حوالے سے کچھ تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آج 2 ریلوے کوچز میں آگ لگ گئی، تلنگانہ سے آ رہی خبر ہے، اور ادھر ہماچل پردیش میں بس کس طرح پلٹ گئی وہ بھی بتاؤں گا۔ میکرون کو ہندوتوا وادی کس طرح اپنا بھگوان بنا لیا ہے، وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے پوجنے کی اور ہار چڑھانے کی، وہ بھی بتاؤں گا۔ چین کے سرے عام تشدد سے خاتون کی ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں، تو کابل یونیورسٹی پر حملے نے بہت ساروں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ویل مچھلی نے کس طرح میٹرو ٹرین کو روکا ہے، خبر آ رہی ہے۔ فرانس کے مالی میں فضائی حملہ ہوا ہے، فرانس نے حملہ کیا ہے، 50 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بہرکیف ناظرین آئیے سب سے پہلے میں آپ کو آج جو آخری دن تھا ہمارا حیدرآباد میں، اور لگ بھگ 100 کے قریب فیملیز میں آج برتن اور راشن بانٹا گیا ہے، ضروریات زندگی، اور بہت سارے فیملیز تک پہنچانے میں ہم لوگ آج کامیاب ہوئے، ہماری ٹیم۔ یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خواتین اور دیگر لوگوں تک ہماری ٹیم یہ ساری چیزیں پیش کر رہی ہے۔ تصاویر بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں کے لوگ آتے ہیں، ہر دن لے جاتے ہیں، لہٰذا بیک وقت پوری تصویریں ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ کل یا پرسوں میں انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پورا کام ہوا 10 یا 11 دن کا یا 12 دن کا، وہ ہم لوگ ایک ویڈیو بنا کر کے ہمارے آفیشیل میں اپلوڈ کر دیں گے۔ جن لوگوں کو دیکھنا ہے وہاں پہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے سیرت کے پروگرام کی بھی ساری ویڈیوز اس میں پیش کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات میں نے جیسے کل کہا تھا آپ لوگوں سے کہ اصل محنت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو زمینی سطح پر گزشتہ 10 دنوں سے کر رہے تھے۔ یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ 10 افراد 12 15 افراد ہیں جو مسلسل کام کر رہے تھے۔ آج ان کی شال پوشی کی گئی یہاں پر مقامی علماء کرام کے ہاتھوں سے، جو لگاتار اس میں پیچھے رہے، اپنی سرپرستی کی، مختلف مدارس کے ذمہ داران بھی تھے اور بہت سارے مفتیان کرام بھی، علماء کرام بھی تھے۔ ان لوگوں کی شال پوشی کرتے ہوئے ان کو ایک مختصر ہدیہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ یہ ہدیہ تو ان کا معاوضہ نہیں ہو سکتا جو انہوں نے محنت کی ہے، لیکن صرف اور صرف تاکہ تسلی ہو اور ان لوگوں کو لگے کہ ان کے ساتھ انہوں نے جو محنت کی ہے ان کو کچھ سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں اس وقت کی تنگی کی وجہ سے ان تمام علماء کرام کا جو زمینی سطح پر کام کیا ہے نام نہیں لے سکتا، لیکن ان تصاویر کو آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھوں گا، آپ دیکھ لیں۔ اور میں تمام لوگوں کا ایک مرتبہ پھر سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے زمینی سطح پر اتر کر کے بہترین انداز میں مستحقین تک کھوج کر کے سروے کر کے پہنچانے کی کوشش کی۔ آج آخری دن آپ کی شال پوشی بھی ہوئی، آپ کے شائع نشان ہم آپ کی عزت افزائی نہیں کر سکے۔ میں خود چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن میری اپنی مجبوری ہے، مصروفیات ہیں، اس وجہ سے ہمارے نمائندے وہاں پہنچے اور آپ کی عزت افزائی کے لیے جو چھوٹی سی مجلس سجائی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شرف قبولیت سے نوازے گا۔ اور مزید یہ ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں جو اب مزید اعانت کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ضرور کریں، ہماری ٹیم وہاں رہے گی۔ اگر کہیں سے آتا ہے کوئی اماؤنٹ تو ہم ضرور یہاں تک پہنچائیں گے، مستحقین تک کھوج کر کے پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم اعلان نہیں کریں گے۔ جو چیزیں تفصیلات آپ کے سامنے ہیں وہ آپ تک آج کے لیے محدود ہو جائیں گی۔ مزید اگر آپ کل یا پرسوں میں یا کبھی بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو ادارے کا نمبر عام طور پر دکھایا جاتا ہے اس میں آپ میسج کریں، اور اس کے بعد آپ کو تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ ضرور بتا دیجیے گا، حوالہ دیجیے گا کہ کہاں پہنچانا ہے، تو ہم ہماری ٹیم تک اس امانت کو پہنچا کر کے مستحقین تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ لیکن آفیشیلی طور پر اس وقت ہمارا کام
رک جائے گا آج سے. یہ آخری آج کی کڑی تھی جو تصویر آپ لوگوں نے آج دیکھا ہے. بہرکیف ناظرین آئیے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ تصاویر کے حوالے سے خبروں کو لے کر کے کہ سب سے پہلے تلنگانہ کی جو خبر آئی ہے, 2 تصاویر آئے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہاں پر پارک کی گئی 2 ریلوے کوچز میں جو ہے آگ لگ گئی اچانک, جس کی وجہ سے جو ہے کسی طرح کی جانی نقصان کی خبر تو نہیں آ رہی ہے, لیکن میڈچل ریلوے اسٹیشن میں یہ جو واردات پیش آئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے مالی نقصان بہت ہوا ہے. بہت سارے کوچز جو ہے جل کر کے راکھ ہو گئے ہیں اور کھڑے کھڑے یہاں پر آگ لگ گئی تھی. CH راکیش جو CPRO ہے ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے, انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہے 10 کوچز میں آگ لگی اور اچانک جو ہے 2 کوچز میں جو ہے 10 کوچز میں آگ لگنے کی وجہ سے جو ہے اتنا بڑا جو ہے نقصان ہوا ہے. ادھر ناظرین ہماچل پردیش کی بھی یہ تصاویر دیکھ لیجئے کہ اچانک ایک بس یہاں پر پلٹ گئی, جس کو سالوگرا جو کہ سولان نامی علاقے کے قریب ہائی وے ہے, تو وہاں پر اس کی وجہ سے 24 مسافر جو ہے زخمی ہو چکے ہیں اور ایک ہلاکت کی خبریں آ رہی ہے. بہت بڑا جو ہے یہاں پر حادثہ پیش آیا ہے اچانک موڑ میں ایک بس کے پلٹ جانے کی وجہ سے. ناظرین آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوستان کے ہندوتوا عناصر بھگواداری کس قدر نفرت رکھتے ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف. ایک میکرون ہے جو لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گستاخانہ کر رہا ہے, اسلام کو نشانے پر لے رہا ہے, اور وہی شخص یہاں کی ہندوتوا بھگواداریوں کا ہیرو بن چکا ہے. یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے اور انہوں نے اس کو اپنا بھگوان بنا کر کے اس کے قدم چوم رہے ہیں, اس کی تصویر کے اس پر جو ہے پھول چڑھا رہے ہیں بھگوان کی طرح, اور یہ نفرت پھیلانے کا ان کا ایک اور ہی الگ انداز ہے. یعنی کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی بولے گا یہ ان کا ہیرو بن جائے گا. ان کو اس سے مطلب نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے بھگواداری, یہ ہے ہندوتوا تنظیموں کی وہ عقل اور وہ سوچ اور وہ نچلی سطح کی ان کی سوچ اور ذہنیت. دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے اسلام کے خلاف جو بھی بولے گا وہ کوئی بھی ہو وہ ان کا بھگوان بن جائے گا. فی الحال میکرون ان کا بھگوان بن چکا ہے اور اس پر یہ پھول چڑھا رہے ہیں. ناظرین آئیے میں آپ کو لے چلوں ایک اور خبر کی جانب, اور وہ جو خبر آ رہی ہے نیدرلینڈ سے. نیدرلینڈ کے شہر روٹرڈیم کے قریب ایک میٹرو ٹرین پٹری سے اتر کر ہوا میں معلق ہو گئی, لیکن اسے ایک ویل مچھلی کی دم نے سہارا دیا. لیکن یہ ویل مچھلی اصلی نہیں تھی بلکہ اسی کی شکل سے بنایا گیا ایک پل تھا. زمین میں گرنے سے روکنے کی وجہ سے یہ تصویر اس وقت پوری طرح وائرل ہو رہی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آخری درجے میں آ کر کے میٹرو ٹرین جو ہے رک جاتی ہے اور ویل مچھلی کے وہ پر اس کو روک لیتے ہیں. یہ واقعہ روٹرڈیم کے نواح میں اسپیکجنس نامے کے علاقے میں ایسے مقامی ٹرام کو پیش آیا جسے اس کا ڈرائیور زمین سے کافی بلندی پر بنے ہوئے آخری اسٹیشن پر روکنا چاہا تھا, لیکن ایک دم اس میٹرو ٹرین نے رفتار پکڑ لی اور پٹری کے آخری سرے پر بنے ہوئے حفاظتی بند سے ٹکرا کر اسے توڑتی ہوئی باہر نکل گئی. چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا اسٹیشن کانکریٹ کے بڑے بڑے ستونوں کی مدد سے زمین سے کافی بلندی پر بنا ہوا ہے, اس لیے لازمی تھا کہ میٹرو پٹری سے اترنے کے بعد کافی اونچائی سے سیدھی زمین پر جا گرتی. لیکن یہی بات اس حادثے کا سب سے حیران کن پہلو ہے کہ جو کچھ یقینی طور پر ہو سکتا تھا وہی نہیں ہوا. اس اسٹیشن کے نیچے پانی کے کنارے عظیم الجثہ فن پاروں کے طور پر دھات کی بنی ہوئی 2 بہت بڑی بڑی ویل مچھلیاں بھی ہیں. میٹرو ٹرین جب پٹری سے اتر کر باہر کو نکلی تو دونوں میں سے ایک ویل مچھلی نے اسے اپنی دم سے روک لیا اور اس زمین پر گرنے کے بجائے ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی. اس طرح کئی سارے لوگوں کی جانیں بچ گئی. ویل مچھلی نے اس میٹرو کو اپنی دم سے اس لیے روکا کہ قریب قریب نصب کیے گئے 2 فن پاروں کے طور پر یہ ویل مچھلیاں اس طرح بنائی گئی ہے جیسے کھیلتے کھیلتے پانی میں اس طرح چھلانگ لگا رہی ہو کہ ان کے سر تو پانی میں ہو لیکن دم ہوا میں بنی ہو. اسی طرح سے اس کو بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ ٹرین میں روکنے میں کامیاب ہو گئے. اس واقعے کے فوری بعد موقع پر پہنچنے والے امدادی کارکن بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فن پاروں کے طور پر بنائی گئی ویل مچھلیوں میں سے ایک نے کتنے فنکارانہ طریقے سے اس میٹرو ٹرین کو 10 میٹر کی بلندی سے نیچے سے گرنے والے نہر میں گرنے سے بچا لیا ہے. ڈرائیور بھی خود ہی نیچے اتر آیا, یہ خبر آ رہی ہے. مقامی میٹرو کمپنی کے مطابق تاحال یہ واضح نہیں کہ حادثہ کیوں پیش آیا, تاہم اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا. اس میٹرو ٹرین کا ڈرائیور بھی ویل مچھلی کی دم پر رکی ہوئی اس ٹرام کی پہلی بوگی میں اپنے کیبن سے باہر نکل کر خود ہی بحفاظت نیچے اتر آیا تھا. آخری اسٹیشن ہونے کی وجہ سے اس وقت اس سب وے ٹرین میں کوئی مسافر سوار نہیں تھا, یہ بھی بتایا جا رہا ہے.
इस हादसे में मेट्रो ट्रेन का काफ़ी नुकसान पहुंचा। इमदादी कारकुन इस क्रेन के जरिए व्हेल मछली की दुम से उठाकर वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है एक ऐसे जो शो के लिए बनाए गए थे, नज़ारे के लिए, नुमाइश के लिए बनाए गए थे, उस तरह की व्हेल मछलियाँ जो है एक मेट्रो ट्रेन को बेहतरीन अंदाज में थामने की वजह से सुर्खी में बन गई है ये खबर। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ चीन। चीनी शहर शोजू में एक शख्स ने सरेआम सड़क पर अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उसे कत्ल कर दिया। आसपास मौजूद अफराद ने इस मंजर की वीडियो बनाई और तस्वीर ली, लेकिन किसी ने भी मुतासिरा खातून की मदद नहीं की। सोशल मीडिया पर शाये होने वाली वीडियोस पर चीनी अवाम शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और चीन में घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के क़वानीन के हवाले से सवालात भी उठाए जा रहे हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक शादीशुदा जोड़े की मोटरसाइकिल हादसाती तौर पर गाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद शौहर ने अपनी बीवी को सरेआम सड़क पर मारना शुरू कर दिया। खातून जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गई। पुलिस ने बताया कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है और मुलजिम को तहवील में ले लिया है। नाज़रीन, देखिए कि किस तरह की वारदात इस वक्त सामने आई और भरे बाजार में लोगों ने एक खातून को पिटते हुए देखा और उसकी वीडियो बनाते रहे। वो वीडियो हम नहीं दिखा सकते, तशद्दुद का उसमें नज़ारा है, जिसकी वजह से जो है कुछ क़वानीन उसूलों की वजह से, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन, अफगानिस्तान असम्बली इंतखाबात के लिए तीसरे मरहले की वोटिंग 7 नवंबर को होगी और इस मरहले में 15 अजला की 76 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे मरहले की वोटिंग के लिए तशरीह मुहिम ज़ोरों पर है और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मधुबनी के हरलाके असम्बली हल्के में जेडीयू उम्मीदवार सिद्धांशु शेखर के लिए अवामी रैली को खिताब किया है। हालांकि यहाँ जब वज़ीर आला नीतीश कुमार इंतखाबी रैली में रोजगार और नौकरी की बात कर रहे थे, तभी एक नौजवान ने वज़ीर आला नीतीश कुमार की तरफ स्टेज पर प्याज फेंक दिया। बताया जा रहा है कि नौजवान ने प्याज की कीमतों से परेशान होने के बाद एहतजाज करते हुए ऐसा किया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने फौरन ही नौजवान की जानिब मुखातब होकर के कहा, खूब फेंको, फेंकते रहो, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि नौजवान ने जैसे ही प्याज वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब फेंकी, वैसे ही सिक्योरिटी एहलकार हरकत में आ गए और सिक्योरिटी ने घेरा लिया। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी एहलकारों से इस नौजवान को छोड़ देने के लिए कहा और अपनी तकरीर जारी रखी। तो नाज़रीन, ये हालात हैं, नीतीश कुमार किस तरह फेल हो रहे हैं, फेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं अपनी गवर्नेंस को चलाने में। इससे नौजवान तबका बड़ा नाराज़ नज़र आ रहा है। बाज़ रिपोर्टों में बताया गया कि पत्थर फेंका गया और बाज़ रिपोर्टों में यह आ गया है कि जो है उन पर प्याज फेंका गया और प्याज की इस वक्त क्या कीमत है आप जानते हैं। शायद नौजवान इसी से नाराज़ होकर के एहतजाज करते हुए प्याज फेंका होगा। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, फ्रांस का माली में बहुत बड़ा हमला हुआ है। फ्रांस की हुकूमत का कहना है कि उसकी फौज ने गुज़िश्ता हफ्ते माली में जिहादी ग्रुपों के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया था, उसकी कार्रवाइयों के दौरान माली के मरकजी इलाके में अलकायदा से मुंसलिक 50 से ज़्यादा शिद्दत पसंद लोगों को हलाक किया है। हुक्काम के मुताबिक 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। फ्रांस की वज़ीर दिफा फ्लोरेंस पार्ली का कहना था कि मैं एक बड़ी अहमियत के हामिल ऑपरेशन का इंकिशाफ करना चाहती हूँ जो बारखान फोर्सेस ने 30 अक्टूबर को माली में अंजाम दिया था। इसमें 50 से ज़्यादा जंगजुओं को बेअसर किया गया और बड़ी तादाद में हथियार और दीगर साजो सामान भी जब्त करने में कामयाबी मिली। तो इस तरह इस वक्त फ्रांस जो दूसरी माने में इस्लाम मुखालिफ साबित हो रहा है, ऐसे में जो है वो माली में वहाँ के जंगजुओं का नाम जिहादियों से जोड़ करके खुद को हीरो बना करके पेश करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के तबसरे, जबकि फ्रांस को लेकर के तमाम मुस्लिम ममालिक में गुस्सा है। इस हालात में माली में इस हमले को लेकर के वो अपनी छवि सही करना चाहता है। इस तरह की सोशल मीडिया में तबसरे किए जा रहे हैं माली के हालिया फ्रांस की जानिब से हमले की वजह से, जो गुज़िश्ता हफ्ते हुआ, लेकिन उसको अब लाने की सामने कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए मैं एक नए कंप्यूटर की बात करूं। जदीद तरीन रसबेरी पाई कंप्यूटर मंजर आम पर आ गया है और ये सिर्फ एक कीबोर्ड है। सस्ते और बुनियादी कंप्यूटर बनाने के लिए मशहूर बरतानवी कंपनी ने इंकशाफ किया है कि उसके जदीद तरीन कंप्यूटर को चलाने में इस्तेमाल होने वाली चिप्स और दूसरे पुर्जे की बोर्ड में ही लगा दिए गए हैं जो टाइप करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह सारिफिन को सिर्फ स्क्रीन का इजाफा करने की जरूरत होगी और मुकम्मल काम करने वाला एक कंप्यूटर तैयार हो जाएगा जिसकी कारकर्दगी का मुआवजना सारिफिन ने पुराने पीसी से किया है। यानी अगर पीसीयू अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर होता है कंप्यूटर के साथ, उसके बगैर तो कोई डाटा कहीं जमा होगा नहीं, उसकी काम होगा नहीं। तो अब उन तमाम चीज़ों का फ्यूचर्स सिर्फ कीबोर्ड में रख दिया गया है। ये इस वक्त नया कंप्यूटर है जो मंजर आम पर लाया गया है। ये कंप्यूटर इतना सादा है कि उसकी कीमत $70 या 67 पाउंड है। सारिफिन $100 या 95 पाउंड खर्च करके वो सब कुछ खरीद सकते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। इन अशिया में USB माउस
اور کیبلز شامل ہیں جن کی ڈسپلے اور کمپیوٹر کو پاور سپلائی دینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ یہ کمپیوٹر ایسے وقت تیار کیا گیا ہے جب کرونا وائرس کی وبا کے دوران لوگوں کے گھروں میں رسبیری پائی ڈیوائسز کا استعمال بڑھ گیا۔ طلباء اور دوسرے لوگوں کو پڑھنے اور دور بیٹھے کام کرنے کے لیے ایسے کمپیوٹر کی ضرورت پڑ گئی۔ کمپنی نے کہا ہے کہ نئے کمپیوٹر کو رسبیری پائی 400 کا نام دیا گیا ہے اور اس کی بنیاد رسبیری 4 کی کارکردگی پر ہے جو گزشتہ موسم گرما میں متعارف کروایا گیا تھا۔ نیا کمپیوٹر ابتدائی رسبیری پائی سے 14 گنا زیادہ طاقتور ہے، اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن نوٹ کیا گیا ہے کہ ورجنل کمپیوٹر میں مسائل تھے۔ اگرچہ بہت سستا تھا لیکن اس کی ساخت خاص طور پر یوزر فرینڈلی نہیں تھی کیونکہ صارفین کو کام کرنے کے لیے کیبلز اور دوسرا سامان خود لگانا پڑتا تھا۔ اس طرح کہتے ہوئے اس کمپیوٹر کو اس وقت منظر عام پر لانے کی بات کمپنی کی جانب سے لائی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں ناظرین جب یہ کمپنی لانچ کرے گی ہندوستان میں کمپیوٹر کو تو کس انداز میں ہوگی، استعمال کر کے ضرور دیکھیں گے۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات